الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ گھر میں حفاظت کی غرض سے کتا پالنے کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں۔ دیکھیں، اگر واقعی اطراف میں چور وغیرہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر گھر کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ اس کو گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے، کہ وہ کمروں میں گھوم رہا ہے، بستر پہ چڑھ رہا ہے، ہاتھ پاؤں چاٹ رہا ہے، بلکہ بعض تو منہ بھی چاٹنے دیتے ہیں کتے کو انگریزوں کی تقلید میں۔ تو یہ کتے کی رال جو ہوتی ہے، تھوک جو ہے، یہ بالکل پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہوتا ہے، بالکل جیسے پیشاب لگ گیا ہو۔ اس لیے جہاں کہیں اگر یہ چاٹ لیتا ہے، رال وغیرہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا اگر کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے، ہمارے پہنے ہوئے کپڑے پر یا ہاتھ وغیرہ پر، تو فرض ہے کہ ہم اس کو پاک کریں، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حتی الامکان اس کو اپنے سے دور بھی رکھیں اور گھر میں داخل نہ ہونے دیں۔ باہر جیسے گیلری وغیرہ ہے تو اس میں باندھ دیں، یا بعض لوگ چھت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا یہ کہ ایسا کتا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ بعض کتے ہر وقت بھونکتے رہتے ہیں، اس سے پورا محلہ پریشان ہو جاتا ہے اور ان کو شدید تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ بعض کتے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو رونے لگ جاتے ہیں زوردار آواز میں، تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست ہے اور وہ شدید خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ کوئی نحوست کی علامت تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال مناسب بھی نہیں ہوتی کہ جب اذان ہو رہی ہے کتا رونا شروع کر دے۔ اس قسم کے جو کتے ہوتے ہیں ان سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو ایک تو حفاظت واقعی مقصود ہو، خواہ ایسے نہیں کہ یار شاید کوئی چور آ جائے رکھ لیتے ہیں۔ یہ تو خود دیانتداری سے، ایمانداری سے سوچیں کہ اگر گھروں میں اطراف میں چوریاں ہو رہی ہیں پھر حفاظت کے لیے رکھیں گے تو ٹھیک ہے، زبردستی اس کو حفاظت کے لیے رکھنا، اس سے کوئی نیت سے ہمارے لیے جائز نہیں ہو جائے گا۔ بلا ضرورت کتا گھر میں رکھنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور روزانہ انسان کی نیکیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہت ہی سخت ضرورت کے تحت رکھیں اور کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو۔ دیگر شرائط بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ فرمایا کہ یہ یو ایس اے سے ایک سوال تھا کسی بہن کا کہ بعض اوقات جو کم جن کی تنخواہیں ہوتی ہیں لوگ، ان کو گورنمنٹ بینیفٹس وغیرہ دیتی ہے، کچھ پیسے دیتی ہے جس سے وہ کھانا پینا خرید سکیں۔ بعض لوگ وہ کھانا لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد آگے کسی کو بیچ دیتے ہیں، تو اس بیچنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، جب ایک چیز آپ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، اسے چاہے آپ اپنے پاس رکھیں چاہے کسی اور کو دیں۔ تو لہٰذا جب گورنمنٹ یہ بینیفٹس آپ کو دے دیتی ہے، فرض کر لیں کہ آپ کو کھانے کی شکل میں دے دیتی ہے یا پیسے دے دیتی ہے یا کہہ دیتی ہے فلاں جگہ سے پرچیزنگ اتنے پیسوں کی آپ کر سکتے ہیں، آپ کر کے لے آتے ہیں، آپ اس کے مالک ہو گئے، اور جب آپ مالک ہیں تو آپ آگے اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اس میں صورت یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ایسا قانون بنا دے کہ آپ آگے سیل نہیں کر سکتے، یہ باقاعدہ صراحتاً وضاحت کے ساتھ وہ کہہ دے، تو اب چونکہ یہ اللیگل ہو جائے گا، اب اگر آپ بیچیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ لیکن اگر گورنمنٹ نے منع نہیں کیا، کوئی واضح اس کے بارے میں حکم نہیں ہے، آپ کو بینیفٹس مل گئے کھانے کی شکل میں چاہے کیسے بھی، اور گورنمنٹ نے صراحتاً واضح طور پر بالکل کلین معاف مطلب اس کو واضح نہیں کیا ہے، تو پھر آپ بالکل آگے اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کو آگے بیچنا منع کیا گیا ہے، ایک قانونی حیثیت بن گئی ہے، تو پھر یہ ناجائز ہوگا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ جب نہاتے ہیں تو اگر پانی کان کے اندر چلا جائے تو شدید درد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پسینہ بھی اگر کبھی چلا جائے تو مجھے درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو کبھی اگر جنابت طاری ہوتی ہے تو میں یوں کرتا ہوں کہ کوئی روئی وغیرہ رکھ کے اندر پھر میں نہا لیتا ہوں، پھر روئی نکال کے ایسی ہاتھ پھیر لیتا ہوں کہ کوئی خشک محسوس ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن شریعت ہمیں آسانیاں عطا کرتی ہے، جہاں کہیں انسان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہیں پہ شریعت اس کے لیے احکام میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ لہذا اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کان کے اندر پانی جانے سے تکلیف ہوگی، تو ویسے بھی کان کے اندر سوراخ کے اندر کا دھونا واجب نہیں ہوتا ہے نا۔ جتنا یہ ظاہری کان آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے آپ کسی ایک کان دیکھیں، جتنا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی سامنے اور یہ بس اس کا دھونا ہے، سوراخ کے اندر پانی ڈالنا لازم نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ نے اندر روئی رکھ کر آپ جب پانی ڈالیں گے تو لازم سی بات ہے کہ سارا باہر کا حصہ تو دھل ہی جائے گا، بلکہ وہ روئی بھی گیلی ہو جائے گی جو آپ کے کان کے اندر ہے، تو آپ کو مزید کسی مسح وغیرہ کی حاجت نہیں۔ لیکن چونکہ وہ روئی براہ راست پانی کو کان کے اندر پہنچنے سے روک رہی ہے، تو یہ بہتر ہے کہ آپ وہ روئی رکھ کے غسل کریں۔ آپ کا کوئی بھی مطلب اس میں حرج نہیں ہے اور آپ کا غسل بالکل مکمل ہو جائے گا۔
ایک بہن نے فرمایا ہے کہ سونے کی پائل پہننا کیسا ہے خواتین کے لیے؟ تو چونکہ یہ بھی دیکھیں ایک زیور ہے جو عورت اپنے پاؤں میں پہنتی ہے، اور عورتوں کو سونا اور چاندی پہننے کی بالکل اجازت ہے، لہٰذا پہن سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس طرح کے زیور پہننا کہ اگر عورت کی حرکت سے وہ بھی حرکت کریں اور اس کی آواز سے غیر مردوں کی توجہ آپ کی طرف آئے، وہ غیر مردوں کے سامنے پہننا منع ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑا اجتناب کر لیں۔ ویسے فی نفس ہی اگر جیسے گھر میں ہے یا شوہر کے سامنے ہے، اگر سونے کی کوئی چیز عورت پہنتی ہے کسی بھی شکل میں تو اس کے لیے جائز ہے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ سجدے میں درود پاک پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکوع اور سجود کی تسبیحات منقول ہے، سنت کا پورا کرنا یہ بہت ہی افضل ہوتا ہے، لہٰذا پہلے آپ وہ تسبیحات پڑھیں، پھر اگر آپ اس کو طوالت دینا چاہتے ہیں رکوع کو یا سجود کو تو پھر آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن یوں نہیں کرنا چاہیے کہ پورا ٹائم آپ درود شریف پڑھیں اور جو تسبیحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کو چھوڑ دیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا تھا کہ کیا اذان سے قبل ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اگر آپ مسجد میں ہیں تو پھر بہتر نہیں ہے، کیونکہ وقتی نماز کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہوتی ہے، تو پھر آپ انتظار کریں، پہلے اذان ہونے دیں پھر پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ گھر میں ہیں اور کسی جگہ کی بھی شہر میں اذان ہو چکی ہے تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں پھر افضل اور اعلیٰ یہ ہوگا کہ قریبی مسجد کے انتظار کر لیں کہ اذان ہو جائے، یا پھر آپ خود تنہا اذان دے کر اور نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے حکم نہیں ہے اذان دینے کا، تو لہٰذا اگر قریبی مسجد کی اذان ہو گئی اس کے بعد وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے خاص طور پر اگر ابھی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اذان نہیں ہوئی ہے اور ان کو گھر میں کام کرنا ہے، بہت سے جیسے مہمان وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں بسا اوقات، تو پھر اذان کا انتظار لازم نہیں ہے، یہ جلدی سے نماز پڑھ کے کام وغیرہ میں مشغول ہو سکتے ہیں۔